لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، والصلاة والسلام على أصل الأصول وأقل العقول، كنز الكنوز ورمز الرموز، حقيقة الكتاب وسر الألباب، شرف الأشراف وكنه الألقاب. مجمعين من الآن إلى أبد الآبدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام، فيما سروا وما أعلنوا، فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کے تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد. آواز بھی تھوڑی کھول دیجیے گا، مائک یہ ٹھیک ہے، آواز تھوڑی. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد و آل محمد. آئیے عزیزان گرامی قدر، قدیم عشرہ مجالس جو کہ آپ حضرات ہر سال سماعت فرماتے ہیں، گزشتہ برس آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف ملا تھا اور اس مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں ہم. عنوان آپ حضرات کے علم میں ہے، اور ایسا عنوان کہ جس پر یہ 10 مجلسیں کیا ہیں، 10 عشرے بھی پڑھ دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات نامکمل ہی رہ جائے گی. شرح زیارت جامعہ کبیرہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج چونکہ پہلی گفتگو ہے لہٰذا ایک دم مقدمات ہم کچھ بنائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ گفتگو کیسے شروع ہوتی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے اور کتنے مراحل ہم طے کر پاتے ہیں. زیارت جامعہ کبیرہ کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں ہم عرض کیے دیتے ہیں. وہ زیارت ہے جو ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے تعلیم فرمائی. ہمارے مذہب کی میں قرآن مجید کے بعد جو 4 بنیادی کتابیں کہی جاتی ہیں، جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے، جنہیں مشائخ ثلاثہ نے لکھا، یعنی شیخ کلینی نے کتاب الکافی لکھی بلکہ جمع کی، اس میں روایات جمع کی. شیخ صدوق نے من لا یحضرہ الفقیہ میں احادیث کو جمع کیا. شیخ طوسی نے تہذیب اور استفسار لکھیں، 2 کتابیں لکھیں. یہ 4 بنیادی کتب ہیں جو بعد از قرآن جہاں ہمیں احادیث کا ایک اہم ترین سورس ہیں. یہ 4 کتابیں 4 کتابیں 3 محدثین نے لکھی. زیارت جامعہ کبیرہ وہ زیارت ہے جنہیں ان 3 محدثین میں سے 2 محدثوں نے نقل کیا. سند کے اعتبار سے
معتبر ترین زیارت. ابھی بات آئے گی کہ جو لوگ اشکالات اس پر پیش کرتے ہیں تو ہم اس کا بھی جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے. متن کے اعتبار سے اس سے زیادہ فصاحت، یہ تو ہر زیارت جتنے بھی معصومین علیہ السلام کی زیارات ہیں وہ فصاحت و بلاغت کا ایک نمونہ ہے. فصاحت و بلاغت کو منزل کمال پہ دیکھنا ظاہر سی بات ہے. ائمہ معصومین کی زبان پہ کچھ کلمات آ رہے ہیں تو کوئی معمولی بات ہے، کوئی عام بات ہوگی، لیکن ان میں بھی زیارت جامعہ کو ایک خاص خصوصیت ایک حاصل ہے، اور وہ ہم آپ کی خدمت میں نقل کیے دیتے ہیں. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، علامہ محمد باقر مجلسی، 4 یا 5 خصوصیات انہوں نے زیارت کی لکھی ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ کی. وہ سن لیجئے کہ سب سے پہلے تو وہ لکھتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے زیارت جامعہ کبیرہ، سند یعنی چین آف نریشن، جو آپ کے پاس روایت آ رہی ہے وہ کن کن راویوں سے ہوتے ہوئے آ رہی ہے. تو علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ سند کے اعتبار سے معتبر ترین زیارت ہے. پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیے یہ بات ہے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے نا زیارات پر، سند کی، یعنی علامہ مجلسی جیسا عالم لکھ رہا ہے کہ سند کے اعتبار سے معتبر ترین زیارت ہے. بلکہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں کہ آیت اللہ مرشی نجفی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے وسوسے ہوتے ہیں عقائد کے معاملات میں، عقیدے میں کبھی شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو زیارت جامعہ کبیرہ کو پابندی سے پڑھا کرو، کہ اگر تم زیارت جامعہ کو پڑھتے رہے تو عقیدہ تمہارا مضبوط رہے گا. یہ جملہ یاد رکھیے. اس کی کچھ تفصیل ہم آپ کی خدمت میں آگے چل کے عرض کریں گے. بزرگ علماء، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر، محمد و آل محمد. بزرگ علماء، فقہا، بزرگ مراجع، وہ تو اس زیارت جامعہ کو پڑھنے کی مسلسل ہدایت کرتے رہتے، پڑھتے رہو. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں صاحب زیارت جامعہ میں غلو ہے، نعوذ باللہ، یہ تو حد سے بڑھا دیا گیا، فضائل جو ہیں وہ اتنے بیان کر دیے گئے زیارت جامعہ کبیرہ میں کہ کیا ہی کہنے، اور حد سے بڑھا دیا. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یوں یہ سارے سوالات اپنی جگہ اور یہ اعتراضات، ایک صلوات پڑھنا آپ حضرات پر، محمد و آل محمد. اتنے بڑے بڑے علماء کو سمجھ میں آ گئی زیارت جامعہ کبیرہ، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر میں آپ کو ایک گولی دوں، صاحب مثلا ہمیں سر میں درد ہے، فرض کر لیجئے، تو آپ نے ہم سے کہا کہ صاحب یہ ٹیبلٹ لے لیجئے، آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے وہ سر کے درد کی ٹیبلٹ لی، ہمیں شفا مل گئی. فلاں صاحب نے کہا وہی سیم، انہوں نے بھی مرض بیان کیا کہ ہمیں بھی سر میں درد ہے، ہم نے وہی دوا ان کو بھی دی. انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی سر میں درد ہے، ان کو بھی دی. 4-5 لوگوں کو وہی دوا دے دی، سب کو ہضم ہو گئی وہ دوا. لیکن ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہمیں بھی سر میں درد ہے. ہم نے کہا یہ لیجئے. اب انہوں نے کہا کہ یہ دوا جو ہے نا وہ حلق سے نہیں اترتی ہے، آپ کوئی اور دوا دیجئے. تو ہم نے کہا یہی دوا ہم نے بھی لی ہے، انہوں نے بھی لی ہے، انہوں نے بھی لی ہے، سب کے ہضم ہو گئی، آپ کے حلق سے یہ دوا نہیں اتر رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہماری حلق سے یہ دوا نہیں اترتی، کوئی اور بات کیجئے، یہ دوا ہماری حلق. تو پھر جواب دینے والا کیا جواب دے گا؟ ہر عقل سلیم رکھنے والا اس سے کہے گا کہ بھیا یہی دوا سب نے کھائی ہے، سب کی حلق سے اتر گئی، آپ کی حلق سے نہیں اتر رہی ہے. تو اب دوا نہیں چیک کی جائے گی، آپ کی حلق چیک کی جائے گی. اتنے بڑے علماء و فقہا کے بیانات کے باوجود جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں زیارت جامعہ پر کہ صاحب اس میں بہت فضائل ہے، اتنے کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اب ان کے معاملات نہیں چیک کیے جائیں گے، اب آپ کے معاملات چیک کیے جائیں گے. کہیں آپ کو بغض علی کا کینسر تو نہیں ہو گیا ہے؟ صلوات پڑھ دے پر محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلی مجلس ہے اور تمہید ہے، تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں بہت سطحی بات اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تاکہ اس جو ہے وہ زمین پر شرح زیارت جامعہ کبیرہ کی عمارت تیار ہو پائے. تو پہلی چیز علامہ مجلسی کا قول سن لیجئے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ سند کے اعتبار سے معتبر ترین زیارت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد باقر مجلسی. انہی کے والد ہیں محمد تقی مجلسی، جو مجلسی اول کہے جاتے ہیں. انہوں نے من لا یحضرہ الفقی کی شرح لکھی، شیخ صدوق کی جو کتب اربع 4 کتابوں میں سے ایک کتاب من لا یحضرہ الفقی.
من لا یازر الفقی میں شیخ صدوق نے زیارات کے باب میں یہ زیارت نقل کی ہے، زیارت جامعہ کبیرہ کو شیخ صدوق جیسے محدث جو رئیس المحدثین کہے جاتے ہیں انہوں نے نقل کیا۔ تو علامہ محمد تقی مجلسی نے اس کی شرح بیان کی لکھی ہے، اور اسی میں وہ نقل کرتے ہیں 2 مکاشفات ہیں محمد تقی مجلسی کے اس زیارت کے حوالے سے۔ پہلا مکاشفہ ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں، مکاشفہ سمجھتے ہیں آپ کے معصوم کی طرف سے ایک انسان ایک الگ کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بارگاہ معصوم میں حاضری کا اسے ایک روحانی شرف حاصل ہوتا ہے، وہ منزل شہود تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ حقائق جو عام نظریں نہیں دیکھ پاتی وہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ بہرحال عرفان کی اور معرفت کی ایک اصطلاح ہے کہ یہ اس کو مکاشفہ کہتے ہیں، اور اسی میں پھر ایک منزل آتی ہے مشاہدے کی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں اب یہ ایک اسپریچول سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، آسان ترین لفظوں میں اگر آپ کو المختصر آپ کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اسپریچول سٹیٹ ہے کہ مکاشفہ ہوا۔ تو اب وہ خود بیان کر رہے ہیں جو ان کو، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کے مکاشفے کو ہم رد تو نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ صاحب یہ تو آپ کے اسپریچول سٹیٹ ہے، آپ ہم سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، جب ہم نے اس کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا کہ وہ اتنا معتبر نام ہے تو اب وہ اگر مکاشفہ بیان کر رہا ہے تو ہم اسے قبول کریں گے۔ علامہ محمد تقی مجلسی اپنے 2 مکاشفے زیارت کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلا مکاشفہ حرم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جہاں جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہاں سے حکم آیا کہ پڑھو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو، پہلا مکاشفہ۔ کا دوسرا جو انہوں نے نقل کیا ہے ان کو مکاشفہ ہوا ہے وہ حرم امیر المومنین میں ہوا ہے، مولا کائنات کے حرم میں، نجف اشرف میں۔ سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ، رواق عمران، جب مولا خدا ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے، رواق عمران میں حرم امیر المومنین میں موجود ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ پڑھ رہا تھا اور پھر یوں احساس ہوا بارگاہ مولا کائنات میں، نجف اشرف میں، سلسلہ امامت کے پہلے علی کی بارگاہ میں، لیکن وہ کہتے ہیں اچانک مجھے ہیں نجف میں، ہیں مولا کے روضے میں، لیکن کہتے ہیں مجھے یہ یوں لگا کہ جیسے میں نجف میں نہیں سامرے میں ہوں۔ بھائی بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، سامرے میں بارگاہ حضرت حجت میں ہوں اور امام کے سامنے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہا ہوں۔ تو امام نے مہر لگائی زیارت پر اور ہر بحث کا سد باب کر دیا اور اس کا دروازہ بند کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ کون سی زیارت ہے؟ فرمایا نعم الزیارات، یہ تمام زیارتوں میں بہترین زیارت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ میرے خیال سے اب دیکھیے اس پر، اسی بات پر جو ہے وہ اگر یہ کافی ہے اتنا زیارت جامع کبیرہ، ابھی اور بھی واقعات ہیں زیارت جامع کبیرہ، بہت سارے واقعات، اگر میں خالی معجزات گنوانے بیٹھوں کہ جن لوگوں نے زیارت جامع کبیرہ کو اپنی زندگی کا ایک اہم رکن بنا لیا، اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیا، وہ معنوی اعتبار سے، اسپریچولی سپیکنگ، معنوی اعتبار سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو پھر پتہ نہیں شاید یہ اشرح کم پڑ جائے گا، اور واقعات اتنے زیادہ ہیں۔ جس کسی کے بھی آپ جائیے بڑے بڑے فقہا سے اور عرفاء سے پوچھئے، جب آپ ان سے کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو جن زیارات کی تاکید کریں گے ان میں سے ایک زیارت عاشوراء ہے اور ایک زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ اور یہ بھی جو 2 زیارتیں اس حوالے سے بیان ہوئی ہیں تو ہم اس پر، وہ سید رشتی کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے مفاتیح الجنان میں، جس کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ اس پر گفتگو نہیں کریں گے، لیکن آنے والی مجلسوں میں کوشش کریں گے کہ سید رشتی کے واقعے کے ان پہلوؤں پہ غور کیا جائے جن کو زیادہ بیان نہیں کیا گیا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، سب کا لب و لباب، اتنے سارے واقعات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ زیارت جامع کبیرہ، اگر کسی کو معصوم کی بارگاہ میں قرب چاہیے، بہت توجہ کے ساتھ، یعنی امام کے قریب ہونا چاہتا ہے معنوی اعتبار سے،
معنوی اعتبار سے اگر کوئی امام معصوم کے قریب ہونا چاہتا ہے تو یہ دو زیارتیں بہترین وسیلہ ہیں اور بہترین ذریعہ ہیں امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے. ایک زیارت عاشورہ ہے اور دوسری زیارت جامعہ کبیرہ ہے. یا اور اس بات کو آسانی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ مصائب کے اعتبار سے جو زیارت قرب معصوم کا وسیلہ بہت جلدی بنتی ہے وہ زیارت عاشورہ ہے، اور فضائل کے اعتبار سے جو زیارت قرب معصوم کا بہت جلدی وسیلہ بنتی ہے وہ زیارت جامعہ کبیرہ. یا اور آسان کروں، تولی کے اعتبار سے جو معصوم کا قرب عطا کر دیتی ہے وہ زیارت جامعہ ہے، اور تبرع کے اعتبار سے جو معصوم کا قرب عطا کر دیتی ہے وہ زیارت عاشورہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آلہ. حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور عداوت کے علاوہ بھی کسی اور شے کا نام ہے؟ امام فرما رہے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جس کا نام دین ہے؟ یا محبت ہے؟ محبت اللہ کے لیے محبت اور بغض اللہ کے لیے بغض. کیا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین بغض کے حوالے سے، برات کے حوالے سے آپ کے پاس زیارت عاشورہ ہے، اور محبت کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے آپ کے پاس زیارت جامعہ کبیرہ ہے. اعتراض کرنے والے زیارت عاشورہ پہ بھی وہی لوگ ملیں گے اعتراض کرنے والے جو زیارت جامعہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. نہ آپ کے پاس تولا بچا، نہ آپ کے پاس تبرہ بچا، نہ محبت بچی، نہ عداوت بچی. پھر کس بات کا دین ہے اور یہ کون سا دین ہے جس کی طرف بلانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ بہرحال عزیزان گرامی، یہ بے دینیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی انسان کو روح دین سے جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان زیارات پر اعتراض کر کے، زیارت جامعہ ہو چاہے زیارت عاشورہ ہو چاہے حدیث قصہ ہو. بہرحال عزیزان گرامی، وہ بات میں اتنا بہت ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ علامہ مجلسی سب سے پہلا نقطہ جو زیارت جامعہ کبیرہ کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ سند کے اعتبار سے معتبر ترین زیارت ہے زیارت جامعہ کبیرہ. پھر دوسری چیز کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت. اب یوں تو وہی بات ہے کہ معصوم کی زبان پر جو آ گیا وہ فصیح ہے، وہ بلیغ ہے، وہ فصاحت اور بلاغت کی انتہا ہے. لیکن ایک عام سطح پر اگر پوری قوم کو، دیکھیے وہی جملہ ہو سکتا ہے کہ امام نے جو یہ کوئی فرض کر لیجئے کہ کوئی کلمات امام کی زبان پر آئے، کوئی حدیث ارشاد فرمائی، لیکن امام کا مقصود کیا ہے کہ بھئی یہ ایک خاص گروہ فقہا کا وہ سمجھ پائیں گے کہ ہم نے کیا کہا، یا ایک خاص گروہ عرفا کا وہ سمجھ پائیں گے کہ ہم نے کیا کہا. تو کئی بار اماموں نے فرمایا کہ امرنا صعب مستصعب، ہمارا جو امر ہے وہ مشکل ہے اور بہت مشکل ہے. کئی بار فرمایا حدیثنا صعب مستصعب، ہماری جو حدیث ہے وہ مشکل ہے اور بہت مشکل ہے. لا یتحملہ، اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، الا ملک مقرب، یا فرشتہ، وہ فرشتہ برداشت کرے گا جو مقرب ہے. ہر فرشتہ نہیں برداشت کر سکتا، جو 4 ملائکہ مقربین ہیں وہ برداشت کریں گے. یا او نبی مرسل، یا وہ نبی برداشت کرے گا، ہر نبی نہیں برداشت کر سکتا، صرف وہ نبی برداشت کرے گا کہ جو رسول ہے، یعنی 313 جو رسول ہیں وہی برداشت کر پائیں گے. اور یا فرمایا او مومن، یا پھر وہ مومن امتحان اللہ قلبہ للایمان، جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے لیے امتحان لیا ہے. یہ ایک الگ کیٹیگری ہے روایات کی اور احادیث کی. لیکن وہ فضائل جو امام نے اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچایا ہے، اس اعتبار سے زیارت جامعہ کبیرہ فصاحت اور بلاغت میں اپنی نظیر نہیں رکھتی. اب میں آؤں گا اس جملے کی. اب دیکھیں وہی بات ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور وقت بات شروع ہی ہوتی ہے اور ختم کے قریب آ جاتی ہے، لیکن میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تاکہ مقدمات طے اور ہم اصل متن تک ہم بہت جلدی شروع کر لیں. تو سب سے پہلے چیز یہ کہ سند کے اعتبار سے معتبر ترین علامہ مجلسی نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اور دوسری یہ کہ فصاحت، اس کی انہوں نے مثالیں بھی دیں کہ بہت ساری زیارات ایسی ہیں جن میں بہت مشکل جملے ہیں. مثال کے طور پہ جو اس سے قبل زینبیہ والا عشرہ سن چکے ہیں، اس میں یہ بات آئی تھی ایک مجلس میں کہ شہزادی کی ایک زیارت ہے جس میں کہا گیا یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک، اے سیدہ آپ پر سلام کہ اللہ نے آپ کا امتحان لیا.
کب لیا؟ قبل ان یخلقک، اس سے پہلے اس نے آپ کا امتحان لیا، کہ اس نے ابھی اے سیدہ اللہ نے آپ کا امتحان لیا اس سے قبل کہ اس نے آپ کو خلق کیا۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں توجہ متوجہ ہیں؟ اللہ نے آپ کا امتحان لیا آپ کو خلق کرنے سے پہلے۔ اب یہ وہ جملہ ہے کہ بڑے سے بڑے دعوے دار علم کے سامنے رکھ دیجئے کہ سمجھائے اس کے معنی کیا ہیں، تو اچھے اچھے غچہ کھا جاتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس جملے کی شرح کی جائے تو کیسے کی جائے، اس کی تعویل کی جائے تو کیسے کی جائے۔ بہرحال یہ مثال ہم نے یہ ایک مثال دی ہے، اس طریقے کی بہت ساری مثالیں جو زیارات میں وارد ہوئی ہیں۔ میں آپ کو میں اگر زیارات کا باب اگر دیگر زیارات کا باب کھل گیا تو پھر بند نہیں ہو پائے گا، اس میں ایسے ایسے جملے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ابھی خلق نہیں کیا تھا آپ کو مگر اللہ نے امتحان لے لیا۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے لیے کہا گیا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا تھا جب وہ ذکر کرنے کے بھی قابل نہیں تھا؟ ہم خلق نہیں ہوئے تھے تو ہم قابل ذکر بھی نہیں تھے، سیدہ خلق نہیں ہوئی تھی ان کا امتحان بھی لیا جا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہ موضوع میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا، وہاں پوری گفتگو کہ اللہ نے قرآن مجید میں آدم کا امتحان آپ کو ملے گا، نوح کا ملے گا، ابراہیم کا ملے گا، اتنے انبیاء کے امتحانات ہیں، کس کا خیر۔ اب بات آگے کہیے تو میں اس کو ذرا 5-7 منٹ آپ کا لے لوں اور امتحان پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اب زیارت جامعہ کبیرہ کا بھی ایک جملہ ذہن میں آئے گا تو شرح کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور دیکھیے عجیب طریقے سے آغاز ہوگا کہ اب طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے جملے کی شرح پہلی مجلس میں ہو، لیکن بعد میں آنے والے جملے کی شرح پہلی مجلس میں ہو رہی ہے۔ اب بہرحال بات آ گئی تو سن لیجئے کہ اللہ نے انبیاء کے امتحان لیا، کس طریقے؟ اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا۔ کیسے امتحان لیا؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی میں آدم کے پتلے میں روح پھونک دوں فوراً سارے کے سارے سجدے میں چلے جانا۔ یعنی آدم کے ذریعے فرشتوں کا امتحان لیا گیا۔ آدم کے لیے کہا گیا، آدم کا امتحان کیسے لیا گیا؟ جب ان کو ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کو کہا گیا تو کہا گیا لا تقربا ہاتھہ الشجرہ، دیکھیے اس شجرے کے قریب نہ چلے جائیے گا۔ یعنی آدم کا امتحان شجرے کے ذریعے لیا گیا۔ ابراہیم کے لیے قرآن نے کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن، یاد کیجئے جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان کچھ کلمات کے ذریعے لیا، یعنی ابراہیم کا امتحان کلمات کے ذریعے لیا گیا۔ اسی طریقے سے مثلاً آپ قرآن پڑھیے تو حضرت داؤد کے واقعے میں آیا حل اتاک نبأ الخصم، کہ آپ تلک اس جھگڑے کی خبر آئی ہے جب دو فرشتے انسانی پیکر میں ایک مسئلہ لے کر حضرت داؤد کے پاس آئے تھے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کا امتحان ان دو فرشتوں کے ذریعے لیا گیا جو انسانی پیکر میں حضرت داؤد کے سامنے آئے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے قرآن نے کہا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اس باب حطہ میں خاص دروازہ تھا، اس میں کہا کہ سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جائیے اور کہتے رہیے حطہ حطہ، بخشش ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ تھے جو داخل ہوئے، بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایسے اعمال انجام دیے جو مناسب نہیں تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کا امتحان باب حطہ کے ذریعے ہوا۔ لشکر طالوت و جالوت کا واقعہ جو قرآن مجید میں آیا وہ پڑھیے تو اللہ نے کہا لشکر طالوت کے لیے کہ ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کہ اللہ ان قریب ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا۔ یعنی لشکر طالوت کا امتحان، میرے خیال سے اتنی آیات کافی ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ امتحان تو سب کو دینا ہے، امتحان تو سب کا ہونا ہے، امتحان تو ہر کسی کا ہونا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، آدم کا بھی ہوا، ابراہیم کا بھی ہوا، موسیٰ کا بھی ہوا، عیسیٰ کا بھی۔ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے امتحان وہ ان کے امتیوں کا، حواریوں کا کیسے ہوا کہ جب کہا گیا کہ جو ہے وہ ہمارے لیے مائدہ آسمان سے منگوائیے، دسترخوان منگوائیے، تو حضرت عیسیٰ نے کہا، قرآن نے اسے نقل کیا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے پروردگار ہمارے لیے آسمان سے مائدہ کو نازل فرما، دسترخوان کو نازل فرما، تو خدا بند عالم نے کہا قال اللہ انی منزل علیکم، ہم اسے تم پر نازل کریں گے، فمن یکفر بعد
منکم، لیکن اس کے بعد جس نے اس مائدہ کا، اس دسترخوان کا انکار کیا، لَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر ہم اس پر ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جیسا ہم نے اس سے پہلے عالمین میں کسی کو عذاب ایسا نہیں دیا۔ یعنی حواریان حضرت عیسیٰ کا امتحان مائدہ کے ذریعے ہوا، دسترخوان کے ذریعے ہوا۔ آپ ساری آیتوں کو جمع کیجئے، فرشتوں کا امتحان آدم کے ذریعے ہوا، آدم کا امتحان درخت کے ذریعے، شجرے کے ذریعے ہوا، ابراہیم کا امتحان کلمات کے ذریعے ہوا، حواریان حضرت عیسیٰ کا امتحان مائدہ کے ذریعے ہوا، داؤد کا امتحان ان 2 فرشتوں کے ذریعے ہوا جو انسانی پیکر میں آئے تھے، لشکر طالوت کا امتحان نہر کے ذریعے ہوا، بنی اسرائیل کا امتحان باب حتہ کے ذریعے ہوا، حضرت یعقوب کا امتحان فراق یوسف کے ذریعے ہوا، حضرت یوسف کا امتحان زلیخا کے ذریعے ہوا۔ سارے امتحانات کو جمع کر لیجئے۔ اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ جیسے سننا چاہیں ویسے سن لیں، پڑھیے قرآن نے ان سارے امتحانات کو جمع کیا، لیکن پورا یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک قرآن میں آپ کو فرشتوں کا امتحان تو ملے گا، مگر یہ نہیں ملے گا کہ کسی فرشتے نے خود دعویٰ کیا ہو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ آدم کا امتحان تو ملے گا، مگر آدم کا دعویٰ نہیں ملے گا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم کا امتحان تو ملے گا، اللہ بتا رہے ابراہیم کامیاب ہوئے، لیکن ابراہیم کا خود کا دعویٰ نہیں ملے گا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا امتحان تو ملے گا، مگر کہیں بنی اسرائیل کا دعویٰ نہیں ملے گا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا امتحان تو ملے گا، مگر کہیں ان کا دعویٰ نہیں ملے گا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ عزیزان گرامی، کائنات میں اللہ سب کا امتحان لیتا ہے، مگر کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قرآن سب سے کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور بالضرور آپ سب کا امتحان لیں گے، کسی کا بھوک کے ذریعے امتحان لیں گے، کسی کا خوف کے ذریعے امتحان لیں گے، کسی کا موت کے ذریعے امتحان لیں گے، کسی کا ثمرات یعنی پھلوں کی کمی کے ذریعے امتحان لیں گے، لیکن امتحان تو سب کا لیا جائے گا۔ اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو یعنی قرآن نے بتا دیا جو بھی ذی روح ہے اس کا امتحان لیا جائے گا۔ لیکن دکھلائیے ہمارے مولا کے علاوہ کائنات میں کسی کی مثال، امتحان سب کا لیا گیا، مگر علی کے علاوہ کسی نے اپنی کامیابی کا یوں اعلان نہیں کیا جیسا اعلان ہمارے مولا نے فزتو ورب الکعبہ کہہ کے کیا ہے۔ چلیے بارگاہ مولا کائنات میں چلیں۔ مولا کسی نے اپنے امتحان کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ آپ اپنی کامیابی کا اعلان کیوں فرما رہے ہیں؟ تو میرا مولا فرماتا ہے کہ تم صرف ہماری کامیابی کے اعلان پہ تعجب کرو۔ ارے حدیث قصہ پڑھو، ہم نے صرف اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا بلکہ کہا وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ۔ ارے ہم تو ہم ہیں، جو ہمارے شیعہ ہیں وہ بھی دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہم صلی۔ امتحان تو سب دیں گے مگر امتحان میں کامیاب۔ اچھا اگر شیعوں سے ان کی ابھی بھی جملہ ہم نے پڑھ چکے اس میں، لیکن چونکہ زیارت جامعہ سے منسلک بات اس لیے نقل کر رہے ہیں۔ امتحان سب کا ہے، لیکن سب سے بڑا امتحان کس کے ذریعے ہے؟ تو زیارت جامع کبیرہ نے بتایا آل محمد کو سلام کرتے ہوئے وَبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ النَّاسِ، اے آل محمد آپ ہی تو وہ دروازہ ہیں جس دروازے کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شیعہ کامیاب ہو رہے ہیں امتحان میں، تو کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اسی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ایگزامینیشن، جو بڑے بڑے ایگزامز ہوتے ہیں اس میں جو لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں تو پھر لوگ آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بچہ کامیاب ہوا ہے، تو بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی بتائیے آپ کی سکسیس سٹوری کیا ہے، آپ کا سکسیس سیکرٹ کیا ہے، بتائیے، راز بتائیے، آپ نے کیا کیا کہ آپ کامیاب ہوئے۔ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے ایگزامز ہوتے ہیں اس میں جو ہے اچھے نمبروں سے جو کامیاب ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بتائیے آپ نے کیا کیا کہ آپ کامیاب ہوئے۔ زمانہ بھی تو ہم سے پوچھے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کامیاب ہوئے۔
اور ہماری کامیابی صرف امیر المومنین نے ہماری کامیابی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حتیٰ کہ رسول خدا اور متفق علی الفریقین روایت ہے، سب نے نقل کیا کہ رسول اللہ نے بھی ان کی کامیابی کا ذکر کیا، یہ اسی جملے کے ذریعے کیا، علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو زمانہ ہم سے پوچھے تو صحیح کہ آپ کی سکسیس سٹوری کیا ہے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو زیارت جامعہ ہم سنائیں گے زمانے کو، اور زیارت جامعہ ہی میں ہماری کامیابی کا راز بتایا گیا۔ آل محمد کو سلام کرتے ہوئے کہا گیا کہ وفاز الفائزون بولایتکم، اے آل محمد کامیاب ہونے والے آپ کی ولایت کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والے آپ کی ولایت کے۔ اب جو مساجد میں ہماری بارگاہوں سے جو علی ولی اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو پریشان مت ہوئیے، یہ ہماری کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے۔ فاز الفائزون بولایتکم۔ بہرحال عزیزان گرامی، اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ دنیا میں جو بھی ہے اسے وجود ملنے کے بعد اس کا امتحان لیا گیا۔ ظاہر سی بات امتحان تو اسی کا لیا جائے گا نا جو ہے ہی نہیں، اس کا امتحان کیا لیا جائے۔ لیکن شہزادی کونین کی زیارت کا وہ جملہ کیا ممتحنتو، اے وہ جس کا اللہ نے امتحان لیا، قبل اس کے کہ اس بی بی کو خلق کیا اس کا امتحان لیا جا چکا ہے۔ اب اس جملے کو کون سمجھا سکتا ہے، کون اس کو درک کر سکتا ہے، اس کی حقیقت تک کون پہنچ سکتا ہے؟ بہرحال یہ سوال ہے، کوشچن مارک ہے۔ لیکن جب ہم اب یہ ایک مثال دی ہے، ایسی بہت ساری مثالیں دیگر زیارات میں، یعنی ان کا آمنا و صدقنا وہ سب معرفت کے سمندر ہیں، وہ جتنے جملے نا زیارات میں جو وارد ہوئے ہیں سب معرفت کا سمندر ہیں، یوں سمجھ لیجیے۔ لیکن زیارت جامع کبیرہ کی خصوصیت ہے کہ اس میں دقیق اور مشکل موضوعات کو بھی آسان ترین لفظوں میں بیان کیا گیا ہے تاکہ عوام تک رسائی ہو جائے۔ سمجھیے گا اس بات کو، آپ اگر زیارت جامعہ کا بہت پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں، آپ اس کا ٹرانسلیشن اٹھائیں گے تو ایک سطحی طور پہ کم از کم آپ ان مفاہیم کو سمجھ پائیں گے کہ جن کا ذکر زیارت جامع کبیرہ میں ہو رہا ہے۔ تو یہی بات علامہ مجلسی کہہ رہے تھے، اور اسی لیے اب ان کے ایک جملے کو سمجھانے کے لیے ہمیں اتنی لمبی گفتگو کرنی پڑی۔ پھر ایک بات جو علامہ مجلسی نے نقل کی زیارت کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جتنی بھی زیارات ہیں ان میں زیارت جامعہ میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ میں اپنے لفظوں میں علامہ مجلسی کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے مثلا زیارت امین اللہ پڑھی، ٹھیک ہے، آپ کا سلام مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ آپ نے مثلا زیارت وارثہ پڑھی، آپ کا سلام سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ آپ نے زیارت آل یاسین پڑھی، آپ کا سلام زمانے کے امام کی بارگاہ میں۔ ایک معصوم کے لیے ایک زیارت، توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، زیارت جامعہ کو زیارت جامعہ کہتے ہی اسی لیے ہیں۔ دیگر زیارات میں اور اس زیارت میں یہ ایک فرق ہے، جیسے علامہ مجلسی نے بیان کیا، اور زیارت ایک معصوم کے لیے آپ ایک زیارت پڑھ رہے ہیں، لیکن زیارت جامعہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ میں جن الفاظ کے ذریعے اس مفہوم کو بارہا میں نے پڑھا ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں اپنے ہی پڑھے ہوئے الفاظ کو، کہ آپ نے ایک زیارت پڑھی، آپ کا سلام ایک معصوم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ زیارت آل یاسین پڑھی، زمانے کے امام کی بارگاہ میں سلام پہنچ گیا۔ زیارت وارثہ پڑھی، بارگاہ سید الشہداء میں آپ کا سلام پہنچ گیا۔ اگر کسی کو رمز کلنا محمد سمجھنا ہے، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد، تو اسے زیارت جامع کبیرہ پڑھنی چاہیے، کہ ایک ہی زیارت ہے جو پہلے کے لیے بھی ہے، آخری کے لیے بھی ہے، درمیانی کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بہرحال علامہ مجلسی نے یہ سارے جملے نقل کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس زیارت جامعہ کی شرح کا آغاز کیا، کہ شرح زیارت، انہوں نے بھی زیارت جامع کبیرہ کی شرح کی، بہت سارے علماء نے زیارت جامع کبیرہ۔ اب آپ کا بہت وقت بھی شاید بچ جائے، کیونکہ آپ اگر زیارت جامعہ کی شروحات کو ڈھونڈنے نکلتے تو آپ کو مل تو جاتی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنے جلدوں پہ جلدیں لکھی گئی ہیں، لیکن بہرحال کوشش یہ ہے کہ ان کا خلاصہ ان مجالس میں آپ حضرات تک پہنچا دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ بات شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ راوی آ رہا ہے
10ویں امام کی بارگاہ میں اور آگے کہہ رہا ہے کہ علمنی یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھے سکھائیے. توجہ، فرزند رسول مجھے ایک ایسا قول، ایک ایسی زیارت، قولا کاملا بلیغا. اس نے کچھ خصوصیات بیان کی. امام کی بارگاہ میں اب سوال پہ غور کیجئے گا. جیسی طلب ہے ویسی عطا ہے. طلب کیا ہے کہ مجھے ایک ایسا قول سکھائیے جو بلیغ ہو، جو بلاغت کی انتہا تک پہنچ چکا ہو، بلیغ ہو. کاملاً، جو کامل ہو، مکمل ہو. یعنی ایک ایسی زیارت کہ اگر اسے پڑھ دیا جائے تو پھر باب فضائل میں کم از کم وہ ساری کمی کو پوری کر دے. ایسی زیارت سکھائیے. اب سوال کرنے والے کی آپ کیفیت پہ غور کیجئے گا. جو لفظ اس کی زبان پر آ رہے ان الفاظ پہ غور کیجئے گا. پوچھ اس سے رہا ہے کہ جو وارث نہج البلاغہ ہے کہ مجھے ایک بلیغ قول سکھائیے، یعنی بلیغ زیارت سکھائیے. اچھا، اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ اسے زیارت چاہیے تھی. وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی زیارت پڑھے، وہ ایسی زیارت اس کے پاس ہو، لیکن اس نے خود سے کوئی زیارت بنائی نہیں. وہ آیا علم کے اس اوریجنل سورس کے پاس جہاں سے ہر علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. خود سے نہیں بنایا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے چھٹے امام کے پاس آیا بندہ اور آ کے کہنے لگا، مولانا اس سے بتایا کہ دعائے غریق پڑھا کرو، بالخصوص زمان غیبت کے لیے. کیا ہے دعا؟ کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو وہ جو آیا تھا وہ کہنے لگا، کچھ سمجھایا جا رہا ہے، آپ سمجھ لیں. اشاروں کو تو بہت اچھا ہے. میں آپ کی خدمت میں حدیث اور روایات پیش کر رہا ہوں اور اپنے یہاں پہ کچھ جملے ہیں ہی نہیں. کہ امام سے کہنے لگا، مولا اگر میں، امام نے دعا سکھائی مگر امام سے اس نے پلٹ کے کہا، مولا اگر میں اس کو ایسے پڑھوں کہ یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کو اور نظروں کو پلٹا دینے والے، تو کیسا رہے گا؟ وہ تو مقلب القلوب بھی ہے، مقلب الابصار بھی ہے. اگر میں اس کو یوں پڑھ دوں کہ یا مقلب القلوب والابصار تو کیسا رہے گا؟ اب امام کا جواب سنیے گا اور سمجھ جائیے گا کہ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور صرف اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. امام نے فرمایا یقیناً وہ مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن ویسے پڑھو جیسے ہم نے سکھایا ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ان باتوں کا بیان ہونا بہت ضروری، چونکہ آج کل ہمارے یہاں بعض لوگوں کو دعاؤں میں انوینشن کرنے کا اور زیارات میں انوینشن کرنے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بنائیں. نہیں، آپ سیکھیے، آداب سیکھیے. بارگاہ آل محمد میں ان کے منظور نظر اصحاب نے جو آداب سکھائے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ علم کے اس اوریجنل سورس کی طرف جا رہا ہے. علمنی، وہ راوی آ کر کہہ رہا ہے علمنی یبن رسول اللہ، اے خدا کے رسول کے بیٹے، رسول خدا کے بیٹے، آپ مجھے ایسی زیارت سکھائیے. آپ، یہ بالکل ویسے ہی ہے جو بارہا اماموں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ سمجھ لو شرقا وغربا، تم مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ، لن تجد علما صحیحا، مگر تمہیں کہیں بھی صحیح علم نہیں ملے گا الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت، مگر وہی صحیح علم ہے جو ہم اہل بیت سے ظاہر ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے جو امیر المومنین نے حضرت کمیل سے ارشاد فرمائی کہ کمیل سے فرمایا کہ کمیل جو کچھ تمہیں چاہیے وہ ہم سے لو، ادھر ادھر جانے کی مطلب ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب موجود ہیں معلم، ہم جیسے خدائی معلم موجود ہیں، تمہیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی آ رہا ہے. اور یہی وہ بات ہے جو مولا کائنات نے کہی تھی. اس نے اپنے وہ یہ خطبہ بھی اس کے جملے میں پڑھ چکا ہوں کہ صاحب عوالم العلوم نے جو نقل کیا ہے کہ مولا نے فرمایا تھا ایھا الناس، مطلب یہی ہے
غور کیجئے گا تو یہ مختلف راستے ایک ہی منزل کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ مولا نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، اتبعونی، میری پیروی کرو، ولا تاخذوا یمینا وشمالا فتضلوا، اے لوگوں میری پیروی کرو اور دیکھو دائیں بائیں مت ہونا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد، ٹھیک ہے؟ تو دائیں بائیں مت ہونا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، کہ کیا مطلب ہے کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ہم جب موجود ہیں تو ہم سے سیکھو۔ تو وہ بھی آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ سکھائیے ایک ایسا بلیغ قول، کامل قول۔ آپ دیکھیے کیا کیا الفاظ، یعنی جو سوال ہے مقدمہ زیارت جامع کبیرہ کو سمجھ لیجئے کہ سوال کیا ہے تو امام نے یہ زیارت سکھائی ہے، سوال کرنے والے کی منشا کو سمجھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسا قول جو کامل ہو، جو بلیغ ہو، بلاغت میں انتہا تک پہنچ چکا ہو، کمال میں انتہا تک پہنچ چکا۔ آپ سوچئے دونوں الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، کاملاً بلیغاً، اس پہ غور فرمائیے گا۔ آج جائیے گا اور غور کیجئے گا کس سے کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی زیارت دیجئے جو کامل بھی ہو، بلیغ بھی ہو، کامل بھی ہو۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ کامل ہو، جو آپ سکھا رہے ہیں نا اپنے فضائل، وہ کامل فضائل سکھائیے گا۔ اس سے کہا جا رہا ہے جن کے ولایت کے اعلان کے بنا دین بھی مکمل نہیں ہوتا، دین کو بھی کمال ملتا ہے تو ان کی ولایت کے ذریعے ملتا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زیارت سکھائیے جو کامل زیارت ہو۔ توجہ فرمائیں، بلاغت کا اگر معاملہ ہے تو اس سے کہا جا رہا ہے جو یوں دیکھیے گا ظاہری اعتبار سے تو 10ویں ہیں، یعنی سلسلہ امامت میں 10ویں، لیکن ایک رخ سے دیکھیے گا تو آخری ہیں، اور وہ آخری کس رخ سے ہیں کہ سلسلہ امامت میں 4 علی ہیں، تو یہ آخری علی ہیں۔ اور آخری علی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ایسا کامل اور بلیغ قول، علی ہے علی، اب جو علی ہے تو وہ تو علی ہی ہوگا نا، اور علی کی بلاغت کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے، ہم کیا سمجھیں گے؟ جوش جیسا کہہ اٹھا علی کی بلاغت کو دیکھ کر، جوش ملی آبادی نے کہا تھا، اور مشہور مصرع جوش کے کہتا ہے کہ انوار زباں کھول رہے ہیں خاموش، انوار مجھے تول رہے ہیں خاموش، اسرار یعنی راز کی جمع، اسرار زباں کھول رہے ہیں خاموش، انوار مجھے تول رہے ہیں خاموش۔ پھر کہتا ہے اے پے کے محل شناس جبریل امین، ہے موقع و محل کو دیکھ کر پیغام لانے والے جبریل سے کہہ رہے ہیں کہ انوار مجھے تول رہے ہیں خاموش، اسرار زباں کھول رہے ہیں خاموش، اے پے کے محل شناس جبریل امی اس وقت علی بول رہے ہیں خاموش۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو وارث ہے بلاغت کا، بلاغت علوی کا، اس سے کہا گیا کاملاً بلیغاً، ایسا قول سکھائیے جو کامل ہو، مکمل ہو، اور بلاغت میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جو بلیغ ہو۔ اس سوال کے جواب میں امام نے آغاز کیا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم ووصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودعائم الاغیار وساسۃ العباد ورکان البلاد وابواب الایمان ومنار الرحمن وسلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین وعطرۃ خیرۃ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال سے شاید اسی میں پورا عشرہ تمام ہو جائے گا، اور بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا یہ بھی میں رہ گیا، جب آداب سکھائیں معصوم نے، اب میں آج کی مجلس یہی پہ تمام ہو رہی ہے، اور مجھے یاد دلائیے گا کئی بار ذہن پہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے رٹ کے پڑھنے کی جو ہے وہ عادت تو الحمدللہ یہ عادت تو ہے نہیں،
تو نہ کوئی لکھ کے آتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ میٹر پڑھنا ہے. دماغ میں خاکہ ہوتا ہے, ایک ہلکا سا مسودہ ہوتا ہے کہ ان باتوں کو آج کی مجلس میں جو ہے وہ گفتگو کرنی. اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد دلائیے گا, ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پھر عرض کر رہا ہوں اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد دلا دیجیے گا, ہو سکتا ہے ہم کہیں اور سے گفتگو شروع کر دیں. تو بیچ مجلس میں بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ ہمیں یاد دلا دیجیے گا کہ یہ بات کل رہ گئی تھی. آپ یہاں سے ایکسپلینیشن کا آغاز کیجیے گا, تشریح کیجیے گا کہ امام نے فرمایا کہ جب تم کسی بھی حرم میں جاؤ, کسی بھی معصوم کے حرم میں جاؤ, جب نظر پڑے زری پہ, نظر پڑے حرم پہ, تو 30 دفعہ کہو اللہ اکبر. پھر چند قدم چلو, زری کے قریب آؤ, پھر 30 دفعہ کہو اللہ اکبر. پھر زری کے اور قریب آؤ, جب زری کے ایک دم قریب آ جاؤ تو 40 دفعہ کہو اللہ اکبر. اور پھر یہاں تک کہ 100 دفعہ تکبیر مکمل ہو جائے, 100 دفعہ اللہ اکبر مکمل ہو جائے, پھر شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا بیت النبوہ و موضع رسالہ. یعنی 100 دفعہ کی تکبیرات کے بعد زیارت یہ طریقہ ہے حرم میں جو ہے وہ زیارت جامعہ پڑھنے کا. دور سے ظاہر سے بات ہے کہ ہم آپ تو یہیں تو شروع کرتے ہیں, اصل متن سے ہی شروع کرتے ہیں, لیکن یہ بھی چونکہ اکثر پھر رہ جاتا ہے کہ ہم جب متن شروع کر دیں گے, ایک بار سلام سے گفتگو شروع ہوئی تو پھر وہ ہم اس کی طرف نہیں آ پائیں گے. تو اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں یاد دلا دیجیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, معمولی بات نہیں, کہ جب حرم میں جاؤ تو اللہ اکبر کہو. بہت ساری روایات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی معصوم کے حرم میں داخل ہو تو اللہ اکبر کہو. زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ بار بار سمجھایا گیا کہ 30 اور 40 یہاں تک کہ 100 کا عدد پورا ہو جائے. اس کے پیچھے کا راز کیا ہے, جو بھی اس کے پاسبل وجوہات ہو سکتی ہیں جو مختلف علماء نے نقل کی ہیں, وہ ہم آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے, اور یہیں سے پھر کوشش کریں گے کہ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے. ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, زیارت جامعہ پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ خدا نے آل محمد کو کیا مقام دیا ہے, خدا نے اہل بیت کو کہاں رکھا تھا, اور اس امت نے اہل بیت کو کہاں پہ رکھا. مرحوم خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم کا یہ جملہ ہے کہ جب پوچھا نا کہ فضائل اور مصائب میں فرق کیا ہے, تو کہا کہ جو چیز اللہ نے انہیں عطا کی ہے وہ فضائل ہیں, اور جو امت ملعونہ نے انہیں عطا کی, جو ان کے بارگاہ میں جس چیز کا نذرانہ پیش کیا نا, وہ مصائب ہے. جو اللہ نے انہیں دیے ہیں وہ فضائل ہی فضائل ہیں, اور جو یہاں سے انہیں ملا ہے وہ مصائب ہی مصائب ہیں. عزیزان گرامی, 11ویں محرم کا دن تمام ہو گیا, کربلا والوں کے سوم کی شب آ گئی. شہدائے کربلا کا سیوم ہے, ان کا سیوم ہے کہ جن کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا رہا. آج جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ, وہی قافلہ جو لٹا ہوا ہے, جو اسیروں کا قافلہ ہے, جس میں ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, گلے میں طوق خاردار ہے, کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے سروں سے ردائیں چھن چکی, جنہیں اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے. جب یہی قافلہ مقتل میں پہنچا ہے, مختلف بیویاں جب اپنے وارثوں کے لاشوں کو دیکھتی ہیں تو خود کو ناقے سے گرا دیتی ہیں, اور اپنے وارث کے لاشے سے لپٹ جاتی ہیں, اور بین شروع کرتے ہیں. جب نہیں, لیلا نے جب علی اکبر کے لاشے کو دیکھا ہو تو خود کو ناقے سے گرا دیا اور بین شروع کیا. جب ام فروا نے قاسم کے لاشے کو دیکھا ہو تو خود کو لاشے سے گرا کے بین شروع کیا ہو. لیکن حضرت زینب کے بین کا ایک جملہ ہے, وہ جملہ سنیے گا جو انہوں نے سید الشہداء کے لاشے پہ جو بین کیا, قیامت کا جملہ ہے. اگر میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو نہیں, یہ تو میں عرض بھی نہیں کر سکتا, لیکن اگر جو کچھ ہمارے علم میں اگر وہ بیان کر دوں تو شاید یہ زندگی کیا قبر تک اور محشر تک رونے کے لیے جملے کافی ہوں گے. کہ زینب جیسی بہن, سنیے گا عزیزان گرامی, زینب جیسی بہن جب حسین جیسے بھائی کے لاشے پر آئی, زینب جیسی بہن, زینب یاد رکھیے گا, زینب جیسی بہن, وہ زینب
جس کے لیے ہم نے جملے پڑھے کہ جب گہوارے میں تھی حضرت زینب ثانیہ زہرا، سید الشہداء نظروں سے اگر اوجھل ہو جاتے تھے تو بیوی بے چین ہو جاتی تھی، رونے لگتی تھی. اور شہزادی نے اس بات کا ذکر رسول اللہ کے بارگاہ میں بھی کیا کہ یہ وہ بیٹی ہے کہ دنیا میں آئی ہے، گہوارے میں ہے، لیکن اگر حسین چند لمحوں کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو یہ بچی رونے لگتی ہے، یہ بے چین ہو جاتی ہے. وہ زینب جو گوارا نہیں کرتی تھی حسین چند لمحوں سے دور، چند لمحوں کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہو، جو مصلی عبادت پہ جاتی تھی. بڑے بڑے علماء نے اس بات کو نقل کیا کہ بی بی زینب جب مصلی عبادت پہ جاتی تھی تو تکبیر کہنے سے پہلے مولا حسین کے چہرے کا دیدار کرتی تھی اور پھر اللہ اکبر کہتی تھی. وہ زینب جو حسین کے دیدار سے کبھی غافل نہیں رہی، وہ زینب جو حسین کے دیدار میں ایسا کہ جہاں حسین ہے وہاں زینب ہے، جہاں زینب ہے وہاں حسین ہے. یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ کے گھر شادی ہو گئی اور بی بی حضرت عبداللہ کے گھر میں آئی، اپنے شوہر کے گھر میں 3 دنوں تک حسین کی زیارت نہیں ہوئی، تو یہی بیان کیا گیا اور بڑے بڑے خطیبوں نے آپ نے ان سے سنا، ذاکرین سے سنا کہ 3 دنوں تک اگر حسین کی زیارت نہیں ہوئی تو زینب عبداللہ کے گھر میں تڑپتی رہی. اور جیسے ہی سید الشہداء تیسرے دن جناب زینب کے پاس پہنچے تو بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، حسین کی نظروں میں بھی آنسو، زینب کی بھی نظروں میں آنسو. بھائی نے بہن کو گلے سے لگایا اور دونوں بھائی بہن اتنا لپٹ کے روئے. وہ زینب، اب آپ سمجھے، اب یہ میں تمہید تیار کر رہا ہوں اس جملے کے لیے جو آنے والا ہے. وہ زینب کی جہاں ممکن ہی نہیں ہے، امکان میں نہیں ہے کہ سید الشہداء کو زینب پہچان نہ پائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ زینب جیسی بہن حسین جیسے بھائی کو پہچان نہ پائے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ زینب جو پلک کے جھپکنے بھر کے لیے بھی جو حسین کا نظروں سے دور ہونا گوارا نہیں کر سکتی، یہ صرف ہم تلک مصائب پہنچانے تھے. اس لیے شہزادی نے جملہ ارشاد فرمایا تاکہ لوگ سمجھیں کہ سید الشہداء کے لاشے کے ساتھ ہوا کیا ہے. ایسی بہن زینب جب حسین جیسے بھائی کے لاشے پر آئی تو تڑپ کے کہتی ہے، زینب جیسی بہن حسین جیسے بھائی کے لاشے پہ آ کے کہتی ہے، انتا یا اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی میرا ماجا، عمل استمام ہو گئی، کیا تو ہی میرا ماجایا ہے، کیا تو ہی میرا بھائی. خدا جانے ان ملائین نے حسین کے لاشے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ زینب حسین کے لاشے پہ آ کے یہ نوحہ پڑھ رہی ہیں، کیا انتا یا اخی، ارے کیا تو ہی میرا ماجایا ہے، کیا تو ہی میرا بھائی. ایک مصیبت سنیے جو سید الشہداء کے لاشے پہ ڈھائی گئی. عزیزان گرامی، کتب مقاتل صاحبان کتب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ مولا حسین کا لاشا پڑا تھا، 10 ولد الحرام گھڑ سوار حسین کے لاشے کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھے. وہ خود یہ دعویٰ کر رہے تھے ابن زیاد ملعون کے دربار میں کہ امیر ہمیں خصوصی انعام دے. ہم جب حسین کے لاشے کو پامال کر رہے تھے تو حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز ہمیں گھوڑوں کی زین سے سنائی دے رہی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبی. آپ حضرات سے گزارش کہ اول و آخر 3 دفعہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرحومین کے ارواح کو سال فرما دے. مرحوم سالم سید، مرحوم تقی فیضی اور گلستان ہند کے تمام جملہ مؤمنین و مؤمنات کے ارواح کو سال فرما دیں. اللہم صلی اللہ.